موسم اور ایسی خوبصورت گھڑیاں اور ایسے سعادت کے اوقات زندگی میں آتے رہتے ہیں کہ مسلمان ان گھڑیوں کے اندر اپنے اللہ سے محبت کا اظہار کرتا ہے، نماز پڑھ کے، قربانی کر کے، اللہ کے حکم کو پورا کر کے۔ یہ اللہ کا اہل اسلام پر بہت بڑا انعام ہے کہ مسلمان اس موقع پہ خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں اور اپنے اللہ کا قرب بھی پاتے ہیں، روحانی تسکین بھی حاصل کرتے ہیں۔ کسی بھی نیکی کی توفیق مل جائے تو وہ نیکی اللہ کے ہاں قبول ہونے کی نشانی، اور اس نیکی کی آئندہ بھی توفیق ہوتی رہے، بلکہ اس سے بڑھ کر توفیق مل جائے، اللہ محروم نہ کرے، اللہ محروم نہ کرے اس نیکی سے، اس سعادت کی گھڑی سے۔ اس کے لیے ایک آسان سا ایک عمل اللہ کے نبی نے بتایا ہے، وہ ہے اس عبادت پر اللہ کا شکر بجا لانا کہ مولا یہ خاص تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے کہ تو نے اتنی بڑی نیکی کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے اللہ کریم کہتے ہیں وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، تم شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اگر نیکی کے بعد اللہ کا شکر بھی ہو جائے تو وہ نیکی محفوظ ہو جاتی ہے، آئندہ بھی توفیق ملتی ہے۔ بلکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کسی نعمت پہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے تو اللہ آئندہ اس سے بڑھ کر اسے نعمت عطا فرماتے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا وعدہ ہے شکر سے ہم نعمت کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ الشکر قید الموجود و صید المفقود، شکر ایک ایسی بڑھیا عبادت ہے جس سے جو نعمت ہے وہ بھی محفوظ ہو جاتی ہے، اور جو نعمت نہیں شکر اسی بھی کھینچ کر اس کے جھولی میں ڈال دیتا ہے، شکر شکار کر کے اس کو اس کے پاس بھیج دیتا۔ اللہ کا شکر۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، شکر کرو گے اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا معاذ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ آج معاذ فرمانے لگے یا رسول اللہ ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے پھر معاذ سنو، جب نماز کا عمل اور نماز کی نیکی کر لو تو ان کلمات کو پڑھنے سے نہ بھولنا، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنے ذکر میں، اپنے شکر میں، اپنی حسن عبادت میں ہماری مدد فرما۔ پہلے اپنی محبت کا احساس دلایا اللہ کے نبی نے، اور پھر یہ پیاری نصیحت فرمائی ہے کہ نماز جیسا بھی عظیم الشان عمل کرو تو اللہ کا شکر بن، اور اللہ سے کہو اللہ ہمیں اس شکر کی توفیق دیتا رہے۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ، شکر کرو گے تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کون اس زمانے میں اللہ کا قرب پانے کے لیے لمبے چوڑے مجاہدے کرے گا، کہاں کسی کے پاس وقت ہے۔ فرمایا کرتے تھے شاید ابھی تو تمہیں اس بات کا اتنا اندازہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اسے کرنا شروع کر دو، اگرچہ تمہیں اس کا پورا اندازہ نہ ہو پھر بھی یہ عمل کرنا شروع کر دو، ایک وقت آئے گا تمہیں اندازہ ہوگا کہ تم اس عمل کی برکت سے کتنی مصیبتوں سے محفوظ ہو گئے۔ اور وہ فرمایا کرتے تھے
کہ اپنی زندگی کو شکر پہ لے کے آ جائے. ہر وقت اللہ کا شکر بجا لانے کی عادت ڈالو. ہر وقت اللہ کا شکر. یہ جو حسد ہے نا، اور جو یہ بخل ہے، اور طبیعتوں میں جو ہوس ہے، اور جو طبیعت میں حرص ہے، اور طبیعت میں جو ایک لالچ کا مرض ہے، یہ جو ایک مصیبت ہے جو کسی کروٹ میں یہ بیماریاں سکون نہیں لینے دیتی. ہوس، لالچ، ہوس، لالچ. ہاں، یہ جو مصیبتیں ہیں، اگر اللہ رب العزت شکر کی توفیق دے دے تو آدمی ان ساری بیماریوں سے نجات پا جائے. ساری بیماریوں سے نجات پائے. تو میرے عزیزو، یہ بڑی عظیم الشان عبادت ہے، اللہ کا شکر بجا لانا کہ اللہ نے عید کا دن عطا فرمایا، اللہ کو راضی کرنے کے اعمال کیے، قربانی اللہ کے سامنے اللہ کے لیے نذرانہ پیش کیا. اے اللہ، یہ سب تیرا شکر ہے، تیرا انعام ہے، تیرا فضل ہے. اگر ہمارا سلسلہ ہی اس امت سے نہ ہوتا، ہمارا سلسلہ ہی اسلام سے نہ ہوتا، ہمارا معاملہ ہی امت محمدیہ سے نہ ہوتا، کیا کر سکتے تھے؟ یہ اللہ کا خاص فضل و احسان ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں بن مانگے عطا فرما دی ہیں، بن مانگے عطا فرما دی. اللہ کے نبی نے ایک دعا سکھائی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہمیں مسلمان بنایا. آپ نے ہمیں اپنے نبی کا جھنڈا عطا فرمایا، اپنے نبی کی نسبت نصیب فرما دی. اے اللہ، آپ کا شکر ہے. تو میرے عزیزو، ہر عمل کے بعد اللہ کا شکر بجا لایا جائے. اس کی برکت سے وہ عمل قبول بھی ہوتا ہے اور آئندہ اس سے بڑھ کر عمل کی توفیق بھی ملتی ہے. وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک شخص 50 سال تک عبادت کرتا رہا، اس کے دل میں الہام ہوا، خبر ملی ایک نبی کے واسطے سے، اس کو ایک دل میں الہام ہوا اور ایک نبی پر وحی آئی کہ اس سے کہہ دو کہ ہم نے اس کی بخشش کر دی، بخشش کر دی. تو وہ کہنے لگا، گناہ کیا ہی کوئی نہیں 50 سال میں، تو بخشش کس چیز کی؟ اللہ اکبر. تو وہب ابن منبہ فرمانے لگے کہ آزمائش میں آ گیا، گلے کی ایک رگ درد کا شکار ہوا، اس درد کا نہ صبح چین نہ رات چین، نہ کھڑا ہو سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ ذکر کر سکتا ہے نہ قیام کر سکتا ہے. جب اس حالت میں پایا تو اب خیال آیا کہ اللہ، یہ محض تیرا ہی فضل ہے کہ تو نے ہمیں عبادت کی توفیق نصیب فرمائی. یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ وہ اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دیتا ہے. تو میرے عزیزو، عبادت کی توفیق اللہ کا بڑا انعام ہے. قربانی کے عمل کی توفیق اللہ کا بڑا انعام ہے. اسلام اور نبی کی امت سے نسبت بڑا انعام ہے. دل ہر وقت ان انعامات پر شکر سے بھرا ہوا ہو کہ اللہ تیرا کرم ہے. وما بكم من نعمة فمن اللہ، وما بكم من نعمة فمن اللہ. ہر نعمت اللہ کے خزانوں سے آئی ہے، اللہ کے خزانوں سے. مشہور واقعہ ہے، ایک شخص ملازم ہے، اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے مالک سے اجازت لے کے اندر داخل ہوا. کافی دیر تک اس کا مالک انتظار کر رہا ہے، آواز دے کر بلاتا ہے، بھئی جلدی کرو،
تو اندر سے آواز دیتا آنے نہیں دیتا. اس نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ اندر تو کوئی نہیں. کہا وہی جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا مجھے باہر نہیں آنے دیتا. تو یہ نیکی کی توفیق کا مل جانا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میرے عزیزو، اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لایا کرو. اس پر بھی اللہ کا شکر بجا لایا کرو. اگر زندگی ہر وقت شکر والی ہو، ہر وقت شکر والی، ہر نعمت پہ اللہ کا شکر، زبان سے الحمدللہ، دل سے وما بکم من نعمت فمن اللہ، کہ ہر نعمت اللہ کی طرف سے، بدن سے کہ اللہ کی اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرنا. یہ نعمتوں کا شکر کی 3 شکلیں ہیں. زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. دل سے کہے اس میں میرا کمال کوئی نہیں، میرا کمال کوئی نہیں، مجھے اس کا استحقاق کوئی نہیں تھا، میں اس قابل کوئی نہیں تھا. وما بکم من نعمت فمن اللہ، یہ محض اللہ کا فضل ہے. یہ دل کا شکر ہے. زبان کا شکر بول شکر والے ہو، دل کا شکر کہ اس نعمت کو اللہ کا فضل سمجھے، اس نعمت کو اللہ کا فضل سمجھے. اور اس نعمت کا بدنی شکر یہ ہے کہ اس نعمت میں وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے. اس نعمت میں وہ کرے جس سے اللہ راضی ہو. تو یہ شکر گزاری والی زندگی جب ہوگی پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم اور دیں گے. روحانی نعمتیں بھی، دنیاوی نعمتیں بھی. اگر کوئی شخص اپنے مال کی نعمت پہ شکر بجا لاتا ہے اللہ مال میں اضافہ فرما دیں گے. اور کوئی آدمی اپنی دینداری پہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے اللہ اس دینداری میں ترقی نصیب فرمائے. بلکہ اگر اس پر قسم کھائی جائے، قسم کھائی جائے کہ کوئی آدمی آئینے میں دیکھے، اپنی شکل دیکھے، اپنی صورت دیکھے اور اس پر اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ اس کے حسن میں اضافہ فرما دے. اس لیے کہ یہ بات اللہ نے کہی ہے لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے اللہ ہم اور بڑھا دیں گے. اگر اللہ نے عزت دے رکھی ہے اور اس عزت پہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اللہ اس شکر میں، عزت میں اور اضافہ فرما دیں گے. اگر اللہ نے اسے عافیت نصیب فرما رکھی ہے اور یہ عافیت مخفی سلطنت ہے، مخفی بادشاہت ہے، مخفی بادشاہت ہے جسے اللہ نے یہ عطا فرما دیا اور اس پر وہ اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو قسم کھائی جا سکتی ہے اللہ اس کی عافیت میں اور ترقی نصیب فرمائیں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جیسے اللہ 4 نعمتیں عطا فرما دے گویا کہ اللہ نے اسے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما دی. جسے اللہ نے 4 نعمتیں عطا فرما دی گویا کہ اللہ نے اسے دنیا آخرت کی ساری بھلائیاں نصیب فرما دی. ایک فرمایا وہ زبان ملی جسے اللہ کی یاد نصیب ہوئی. دوسرا اللہ نے وہ دل دیا جس دل میں اللہ کا شکر موجود ہے. تیسرا اللہ نے وہ بدن نصیب فرمایا جو بدن اللہ کے حکم کو سامنے رکھ کر مصائب اور تکلیف پہ صبر کرتا ہے. اور چوتھا وہ نیک اور امانت دار بیوی ہے. فرمایا جسے اللہ نے یہ 4 نعمتیں عطا فرما دی گویا کہ اللہ نے اسے دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دی. ذکر کرنے والی زبان مل گئی، شکر کرنے والا دل مل گیا اور صبر کرنے والا بدن مل گیا. امانت اور نیک بیوی، امانت دار اور نیک بیوی مل گئی تو اللہ کے حبیب فرمانے لگے دنیا آخرت کی بھلائیاں اسے مل گئی.
دنیا آخرت کی بھلائیاں. تو میرے عزیزو، اللہ کسی بھی نعمت عطا فرمائے، مادی نعمتیں بھی بہت مبارک ہے، بہت قیمتی ہے، لیکن روحانی نعمتیں اللہ نے عبادات کی توفیق دے دی، اپنے رضا کے کام کی توفیق دے دی. اگر اس پہ اللہ کا شکر بجا لاؤ گے، اللہ اس پہ استقامت بھی دے گا اور ہر آنے والے دن میں آپ کی دینداری میں ترقی بھی ہوگی. کوئی آدمی ہر نماز کے بعد دل سے اللہ کا شکر بجا لائے تو اللہ اسے اس نماز پہ استقامت دے دے. یہ جو آج شکایت ہے کہ استقامت نہیں ملتی، ہاں میرے عزیزو، ایک آسان سا عمل ہے کہ اللہ جو عمل نیکی کی توفیق دے دے جس کی، اس کے بعد اس پہ شکر بجا، دل کی گہرائیوں سے یہ کہے اے اللہ یہ محض تیرا فضل اور تیرا کرم ہے، تیرا فضل اور کرم ہے. تو اللہ کی ذات سے امید ہے اس عمل کی توفیق استقامت کے ساتھ ملے گی اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس میں اور ترقی ہوگی. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَوْا لَكُمْ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے بھائی راستہ بتا دیا آپ کو، اب ہماری مرضی ہے، تمہاری مرضی ہے، شکر کرتے ہو یا نہ شکری کرتے ہو. اللہ کہہ رہا اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. راستہ ہم نے بتا دیا، اب تمہاری مرضی ہے، شکر کرتے ہو یا نہ شکری کرتے ہو. شکر کرو گے اور اللہ کی نعمتوں کے دروازے کھولیں گے، نہ شکری کرو گے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ، اللہ کی نعمتوں سے محروم ہوتے چلے جاؤ گے. تو میرے عزیزو، ہر وقت اپنی طبیعت بناؤ اللہ کے شکر بجا لانے کی. اور جب آدمی اس درجے پہ پہنچتا ہے کہ اسے اللہ مقام شکر نصیب فرماتا ہے، شکر کا مقام اس جگہ پہ جب آتا ہے تو پھر اس کی حس بڑی تیز ہو جاتی ہے. اگر کوئی مصیبت اور پریشانی آ بھی جائے تو اس کی نظر شکر نعمت پر ہوتی ہے، مصیبت پر نہیں ہوتی. اور اللہ معاف فرمائے، اگر زندگی میں یہ شکر نہ ہو تو لاکھوں نعمتیں بھی ہوں، ذرا سی کوئی مصیبت آئی تو شکوے اور شکایات سے زندگی بھر جاتی ہے. اگر زندگی میں شکر نہ ہو، زندگی میں شکر نہ ہو، ذرا سی مصیبت اور تکلیف آ جائے، ذرا سی مصیبت تکلیف آ جائے تو آدمی ان نعمتوں کو نہیں دیکھتا جو ہزاروں کی شکل میں اس کی زندگی میں ہے. وہ دو چند مصیبتیں اور تکلیفیں وہ دیکھ کر زندگی شکووں سے بھر جاتی ہے. اور شکوے اور شکایت کا مطلب یہ ہوا اپنے آپ کو نعمتوں سے خود ہی محروم کرو. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اس لیے کہ نہ شکری کرو گے اللہ دی ہوئی نعمتیں بھی لے لے گا، اور اگر نعمتیں اللہ نے نہ بھی لی، نعمتوں کی شکل رہ جائے گی لیکن اللہ ان نعمتوں کا لطف اٹھا لے گا، ان نعمتوں کا لطف اور روح اٹھا لے گا. تو میرے عزیزو، اللہ نے ان 3 دنوں کے اندر عبادات کی توفیق نصیب فرمائی ہے اور قربانی کی توفیق ملی ہے. اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے اتنا بڑا انعام اور اتنی بڑی عبادت کی توفیق نصیب فرمائی ہے. اور جس نسبت سے یہ سنت ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے، تو ان کی ایک مسنون دعا ہے جب انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی اور بیت اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ سے قبولیت چاہی تو اللہ کے سامنے یہ فریاد کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، ہم سے جو بن پاتا تھا وہ ہم نے کر لیا، ہم سے جو بن پاتا تھا وہ ہم نے کر لیا. آپ ہمارے بول بھی سن رہے ہیں، ہمارے دلوں کی کیفیت بھی جانتے ہیں، صرف تیری رضا مقصود ہے. اے مولا، اب اس عبادت کو قبول بھی فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ، تو اب اس عبادت کو قبول بھی فرما لے. اللہ رب العزت بھائی مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.